ایک خوبصورت سا گھر تھا جہاں محبت اپنائیت اور سکون کا راج تھا۔ علی ایک محنتی اور ذمہ دار شوہر اور بیٹا تھا جو روز صبح دفتر کے لیے نکلتا اور شام کو خوش دلی سے واپس آتا۔ اس کی بیوی سارا نہایت وفادار، فرما بردار اور خدمت گزار عورت تھی۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کا دل سے خیال رکھتی بلکہ ساس کی خدمت بھی اپنی ماں کی طرح کرتی۔ سارا کا اخلاق ایسا تھا کہ محلے کی عورتیں بھی اس کی مثالیں دیتیں۔ ساس کو سارا پر بیٹیوں جیسا پیار تھا۔ بچے بھی ماں باپ کے زیر سایہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف محبت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا روزانہ علی کا ناشتہ تیار کرتی، کپڑے استری کرتی، بچوں کا خیال رکھتی اور رات کو علی کے آرام کا پورا بندوبست کرتی۔ علی بھی سارا سے بہت محبت کرتا، کبھی تحفے لاتا، کبھی باہر کھانے پر لے جاتا۔ ساس، بہو، بیٹا اور بچے سب ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے۔ ایک مکمل، مثالی اور خوشحال خاندان۔ لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سکون کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔ علی کی خوشحال زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب دفتر میں اس کی ملاقات پرکشش اور چالاک لڑکی شالا سے ہوئی۔ شالا نے بڑی ذہانت سے علی کو اپنے جال میں پھنسایا۔ دوستی آہستہ آہستہ قربت میں بدلی اور پھر علی محبت میں اندھا ہو گیا۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر بیٹھا کہ اس کی پیاری بیوی سارا، معصوم بچے اور وفادار ماں اس کی زندگی کا اصل خزانہ ہے۔ شالا نے اپنی معصومیت اور جھوٹی ہمدردی سے اسے قائل کر لیا تھا کہ وہ اسے سمجھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس سے بہتر کوئی اس کے دل کی بات نہیں جان سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں علی اس دوستی کو اپنا سکھ سمجھنے لگا۔ دوسری طرف سارا اور علی کی ماں کو علی کے بدلتے رویے نے چونکا دیا۔ وہ گھر آ کر سارا سے بات نہیں کرتا، بچوں پر جھنجھلاتا اور تنہائی پسند ہوتا جا رہا تھا۔ سارا نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر علی ہمیشہ ٹال جاتا۔ ایک دن سارا کو علی کی کالز اور میسیجز سے شک ہوا۔ اس نے جب تصدیق کی تو حیران رہ گئی کہ علی دوسری شادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سارا اور علی کی ماں نے رو رو کر اسے بہت سمجھایا، یہاں تک کہ گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائے۔ مگر علی پر شالا کا جادو ایسا چھایا کہ وہ کسی کی نہ سن سکا۔ آخر ایک دن وہ نئی نویلی دلہن کو گھر لے آیا۔ سارا کا دل ٹوٹ چکا تھا، ماں خاموش ہو چکی تھی اور بچے سہمی آنکھوں سے نئے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ علی نے شالا سے شادی تو کر لی مگر اس کے بعد اس کا رویہ سارا اور بچوں سے مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ اب صرف شالا کے ساتھ وقت گزارتا، تحفے دیتا اور باہر گھومنے لے جاتا۔ سارا اور بچے نظر انداز ہو گئے۔ شالا کو نہ گھر کے کاموں سے دلچسپی تھی نہ ہی کسی سے محبت، وہ صرف علی کے پیسوں کی چاہ رکھتی تھی۔ مگر سارا پھر بھی وفاداری سے اپنا فرض نبھاتی رہی۔ شادی کے بعد علی کا سارا اور بچوں سے تعلق جیسے ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب شام کو آ کر سیدھا شالا کے کمرے میں جاتا، بچوں کو نظر انداز کرتا، سارا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ شالا ہر روز کسی نئی فرمائش کے ساتھ سامنے آتی، کبھی مہنگا جوڑا، کبھی باہر کھانا، کبھی لانگ ڈرائیو۔ علی اب اسی دنیا میں کھو گیا تھا۔ ماں اور سارا کا دکھ، بچوں کا اداس چہرہ، کچھ بھی اس کی نظر میں نہ رہا۔ سارا سارا دن گھر کے کام کرتی، علی کے کپڑے دھوتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، کھانا پکاتی، مگر علی نہ اسے سراہتا نہ سلام کرتا۔ شالا نے کبھی گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا۔ وہ تو پورا دن سوئی رہتی، فون پر لگی رہتی۔ سارا اکیلے گھر کا سارا کام خاموشی سے کر لیتی۔ ماں دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سارا کا صبر اور خاموش آنکھیں دیکھ کر دل ہی دل میں روئی جاتی۔ سارا جو اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، علی اور شالا کو ایک ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتی تو خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر روتی۔ مگر پھر بھی وہ علی سے وفاداری میں کمی نہ لاتی۔ علی اندھے عشق میں گرفتار ہوا پڑا تھا۔ شالا جو چاہتی وہی ہوتا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ اسے صرف علی کے پیسے سے محبت تھی، علی سے نہیں۔ ایک رات ماں نے سارا کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب بہت ہو گیا۔ علی نہ تمہیں دیکھتا ہے نہ بچوں کو۔ تمہارا بھی اس رشتے میں حق ہے۔ تم کب تک یوں برداشت کرتی رہو گی؟ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے شوہر سے اپنا حق مانگو۔ سارا معصوم تھی۔ اس کے دل میں آج بھی علی کے لیے محبت تھی، وہ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ شوہر کی خدمت میں ہی عبادت ہے۔ مگر اب اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، کیا واقعی وہ صرف خدمت گزار تھی یا ایک بیوی جس کا بھی کچھ حق ہے؟
ماں نے اس رات سارا کو ہمت دی، اسے سمجھایا کہ صرف خاموشی سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بعض اوقات اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ ماں کے سمجھانے پر سارا نے پہلی بار ہمت کی، مگر وہ اب بھی الجھن میں تھی۔ اگلی صبح علی تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ناشتے کی میز خالی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ ماں صحن میں بیٹھی تھیں۔ علی نے پوچھا، امی ناشتہ کہاں ہے؟ ماں نے خاموشی سے جواب دیا، سارا سو رہی ہے، اب تمہاری نئی بیوی شالا سے کہو کہ تمہیں ناشتہ دے۔ علی تھوڑا جھنجھلایا اور شالا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے شالا کو ناشتہ بنانے کے لیے جگایا تو شالا نے غصے سے کہا، کیا ہے؟ مجھے سونے دو، کل دیر تک جاگتی رہی، سارا کہاں ہے؟ اسے کہو یا تم خود بنا لو ناشتہ۔ علی خاموش ہو کر پلٹ گیا۔ وہ حیران تھا کہ سارا تو کبھی شکایت کیے بغیر سب کچھ کرتی تھی، لیکن شالا دن بھر میں ایک کے بعد ایک موقع آیا۔ علی کے کپڑے دھلے نہیں تھے، ماں نے کہا، شالا سے کہو دھو دے، آخر اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ شالا نے جب کپڑے دھونا شروع کیے تو اس نے چڑھ کر علی سے کہا، یہ کام تو نوکروں کا ہے، میں یہ سب کیوں کروں؟ مجھے کیا تم اس لیے لائے ہو کہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہوں؟ یہ سن کر علی کو پہلی بار سارا کی خدمات یاد آئیں۔ کیسے وہ ہر وقت اس کی خدمت کرتی، وقت پر ناشتہ، کپڑے، کھانا، بچے، ماں، سب کا خیال رکھتی تھی، اور وہ صرف شالا کی چمک دمک پر مر مٹا۔ سارا ہر رات خاموشی سے بچوں کے سونے کے بعد ماں کے ساتھ بیٹھتی، آنکھیں نم ہوتی، مگر زبان پر شکایت نہ آتی۔ وہ بس دعا کرتی تھی کہ علی کو سچائی کا احساس ہو، اور یہ احساس آہستہ آہستہ دل میں جگہ بنانے لگا تھا۔ علی کو آہستہ آہستہ شالا کی حقیقت سمجھ آنے لگی۔ اب ہر دن ایک نیا مسئلہ لے کر آتا۔ شالا کو نہ بچوں سے محبت تھی، نہ گھر کے کام سے دلچسپی۔ علی کو ہر وقت نئی شکایت سننی پڑتی۔ کبھی شالا خرچے کی بات کرتی، کبھی ماں سے بدتمیزی کرتی، اور اکثر سارا پر طنز کے تیر چلاتی۔ علی کی آنکھوں سے اب دھند صاف ہونے لگی۔ علی اب شالا سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو نہ کھانا تیار تھا، نہ کمرے میں صفائی۔ شالا موبائل میں مصروف بیٹھی تھی۔ علی نے کہا، آج کھانا نہیں بنایا؟ شالا نے نخوت سے جواب دیا، میں کوئی خانسامہ نہیں ہوں، اگر کھانا چاہیے تو باہر سے منگوا لو۔ علی نے بے اختیار ماں اور سارا کی طرف دیکھا، جنہوں نے ہمیشہ اس کی زندگی آسان بنائی تھی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی اصل خوشیوں کو کھو دیا؟ علی کا دل ٹوٹ گیا۔ سارا کی بے آواز وفا اسے دن با دن چبھنے لگی۔ کچھ دن بعد جب شالا علی کے خرچے بڑھنے پر جھگڑنے لگی اور غصے میں کہنے لگی، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ میں تو بزنس مین سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر علی کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ اب مکمل طور پر سمجھ چکا تھا کہ شالا کو اس سے نہیں، صرف اس کے پیسوں سے محبت تھی۔ اگلی صبح علی سارا کے کمرے میں آیا۔ سارا حیران ہوئی۔ علی خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھے مگر کبھی محسوس نہ کیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی۔ سارا نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور ماں نے پیچھے سے کہا، بیٹا، معافی مانگنا بڑے پن کی نشانی ہے۔ سارا تو آج بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ علی نے ماں سے بھی معافی مانگی، بچوں کو سینے سے لگایا اور سب کے سامنے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی اپنی وفا شیار بیوی اور ماں جیسے رشتوں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ چند دن بعد علی نے شالا کو طلاق دے دی۔ شالا نے جانے سے پہلے علی کو تانے دیے، مگر علی اب خاموش تھا، وہ اب پچھتاوے اور سچائی کی روشنی میں کھڑا تھا۔ وقت گزرا اور وہی گھر جسے نظر لگی تھی پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ سارا نے علی کو معاف کر دیا، بچے پھر سے ہنستے کھیلتے نظر آنے لگے، اور علی اب سارا کے ساتھ ہر لمحہ گزارنے لگا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا، جو عورت خاموش رہ کر تمہارے ہر دکھ سہے وہی اصل محبت ہے۔ پیغام: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقتی کشش اور لالچ کے پیچھے اصل محبت کو کھونا بہت بڑی غلطی ہے۔ وفا، قربانی اور صبر ہی رشتوں کی اصل بنیاد ہے۔ جو عورت مشکل وقت میں ساتھ رہے وہی زندگی کی اصل ساتھی ہے۔